रब बिजली रहीम و کریم کے بابرکت نام سے جو دنوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کا میزبان محمد آفاق عباسی آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے سلام عقیدت عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج 9 مارچ 2022 بروز بدھ کا یہ دن، اور اگر اس سے مری اور گلیات کے خوبصورت موسم کی بات کی جائے تو آج ایک مرتبہ پھر بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ گزشتہ 3-4 دن سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے مری میں اور گلیات میں، اور یہ بادل ہیں کہ سورج کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سورج جو ہے وہ اپنا مکھڑا زمین پر دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور بادلوں کی اوٹ سے، اور پھر بادل اس کو کور کر لیتے ہیں۔ تو یوں ایک کھیل ہے جو آنکھ مچولی کا جاری ہے مری اور گلیات میں، اور یہی اس علاقے کا حسن، اور یہی اس علاقے کی خوبصورتی، اور یہی اس علاقے کی رہنائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر کھیل کی بات کی جائے تو پاکستان کی سیاست کا کھیل بھی ایک بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز یعنی 8 مارچ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ہلچل سے بڑا بھرپور دن تھا، اور گزشتہ روز جو کئی دنوں سے ایک سسپینس چلا رہا تھا اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بازار آئی تھی، اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ وہ جلد اپنے نمبر گیم پوری کر کے حکومت پاکستان یعنی منفی وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، لیکن حکومتی حلقوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اپوزیشن اس طرح سے نہیں کر پائے گی۔ لیکن کل بالآخر 8 مارچ کو وہ دن آیا کہ جب پاکستان کی سیاسی تاریخ نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دلچسپ کھیل تو بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر اگلے 15 یا 20 دن میں بڑی دلچسپ صورتحال رہے گی، اور یقینی طور پر اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ وہ 172 سیٹیں حاصل کر کے حکومت کو ختم کرے، اس حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ برقرار رکھ کر باقی ماندہ جو 1-1.5 سال کا ان کی مدت رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کرے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جمہوری حکومت، کسی بھی حکومت میں ایک وزیر اعظم نے 5 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا نہیں کیا، تو یہ بڑا دلچسپ امر ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ اچیومنٹ کر لیں گے، لیکن ابھی چونکہ بڑی دلچسپ مرحلے میں یہ کھیل ہے، اور اپوزیشن کی باتوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اس کو کامیاب کر کے وزیر اعظم کو ان کی سیٹ سے معزول کر۔ تو دیکھتے ہیں، پر یہ اگلے 15-20 دن میں، کیونکہ 14 دن کے اندر اسپیکر جو ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر وہاں پر ووٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پر میں آپ کو اگر بتاتا ہوں، اس سے سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا، اور یہ ایک مخلوط حکومت بنی تھی جس کو 178 قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل تھیں۔ مخلوط حکومت تھی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ حکومت بنائی گئی تھی، پی ٹی آئی کی یہ حکومت بنائی تھی، جبکہ جو اپوزیشن کا اتحاد تھا اس میں 162 سیٹیں اپوزیشن کو حاصل تھیں۔ 162 کا مقابلہ 178 ہے، لیکن چونکہ گو نہ گوں قسم کے مسائل سے دو چار رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں 2018 کے الیکشن کے بعد، سیاسی باتیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پر ان کو پہلے کووڈ کی صورت میں، اس کے بعد انٹرنیشنل سطح پر جو کرائسس تھے ان کا بھی سامنا رہا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے، اور ان کو بیڈلی افیکٹ کیا ہے اس انفلیشن نے اور اس مہنگائی نے، اور زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستانی جو عام طبقہ ہے، عام مکاتب فکر سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر اکثریت یہاں پر جو ان لوگوں کی ہے جو خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یوں ان لوگوں کو سخت افیکٹ کیا ہے۔ پر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کوئی بہتری والے اسباب پیدا کریں اور پاکستان کی سیاست میں کوئی
کامیابی اس طرح کی ہو کہ عام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 162 اپوزیشن کو سیٹوں کی حمایت حاصل تھی، اور 178 جو تھی وہ وفاقی حکومت یعنی پی ٹی آئی حکومت کو حاصل تھی سیٹیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے 15-20 دن بڑے دلچسپ ہیں، اور کھیل بڑے زبردست مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ تو رمضان المبارک 3 اپریل کو تقریباً رمضان المبارک ہوگا، تو اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔